السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک سلسلہ سیرت طیبہ کے حوالے سے جاری کیا ہوا ہے۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب ہم وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ماڈریٹ تھا۔ عورت کو بہت زیادہ خود مختاری حاصل تھی اور اس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس کے لیے تلواریں بھی نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنی کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ لیکن ان سب کے باوجود بلا شبہ مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی۔ اس طبقے میں مرد عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پہ اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور فحش کاری، زناکاری کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہالت کے تمام نکاحوں کو ختم کر دیا اور صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی رائج ہے۔ عرب میں مرد عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھاڑ اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی۔ زمانۂ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتوں کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد بھی معین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج میں تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی بھی قسم اس سے خالی نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اور اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت کچھ بہتر تھا۔ اصل مصیبت میں لونڈیاں ہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہے اور زناکار کے لیے پتھر ہیں۔ جہالت میں باپ بیٹے کا تعلق مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی والدین تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے، بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار بھی ڈالتے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر یہ رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کارواں ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشہ رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا، اور وہ لوگ اس مثل پر اس کے الفاظ کے معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم۔ اس کے مثل کے معنی میں ابھی اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بھی بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس، خزرج، ابس و ذبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی جدت اور شدت میں کمی آ جاتی اور بعض حالات میں حلف اور تابعداری کی اور دوستی کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا بھی ہو جاتے۔
علاوہ ازیں حرام مہینے میں ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت اور مددگار بن جاتے ایک دوسرے کے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالات انتہائی بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا کے خزانے بھرنے یا رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرنے اور مخالفین پر فوج کشی کرنے پر محدود رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ اقتصادی حالات کا ذکر اگلی قسط میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔